آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تقسیم کیے گئے، اور جب انہوں نے ان کا ورد کیا تو مراتب نبوت کی تکمیل ہوئی۔ تو آج ہم جو ہے 34 34واں نمبر ہے، اور یہ اسم معیدی نمبر 34 برائے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام دیا گیا۔ اور یہ اسم جو ہے یہ جمالی ہے، اس پر جمالیاتی رنگ ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا اور انہوں نے اس کا ورد کیا، تو دو ملائکہ موکل روحی جو روحوں کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں، روحوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو باقی رکھنے والے وہ فرشتے حاضر ہوئے اور وہ مسخر ہوئے، اور آپ نے مراتب نبوت طے کیے۔ تو بڑا عجیب و غریب یہ نام ہے، یا مبدی البرایا و معیدہا بعد فنائیہا بقدرتہ یا مبدیہ۔ تو یہ جو ہے نام ہے اس میں معیدی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور اس کا نصاب ہے 1,96,000۔ جب 1,96,000 یہ کوئی پورا کر لیتا ہے اس کا نصاب 41 ڈیز کے اندر، اور اس سے زیادہ نہ جائے، اس سے پہلے کم مدت میں کر لے تو دی بیسٹ، یعنی 21 ڈیز میں کر لے، 2 ویک میں کر لے، تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے۔ جب عامل بن جاتا ہے تو اب اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، پھر اپنے مقاصد کے جب استعمال کرے گا تو بھرپور نفع ہوگا۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرض ہوتا ہے دبلے پن کا، انسان دبلا رہتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے سب کچھ لیکن موٹا نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پہ بچوں کو یہ سوکڑا ہو جاتا ہے، تو سوکڑا کہتے دو دبلا پن کا مرض، اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے۔ 120 مرتبہ پڑھ کے جو اس بچے کے اوپر دم کیا جائے، اور اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز پہ بھی پھونک دیا جائے، یا دوا دارو جو کر رہا اس کو بھی پھونک دیا جائے، اور اس بچے کو کھلا دیا جائے، تو یہ 21 ڈیز پابندی کے ساتھ کر لیں تو اس بچے کا دبلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک تاثیر۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ ایسا مرض لا علاج، اتنا سخت مرض ہے کہ اطباء بھی عاجز آ گئے، اور وہ مریض جو ہے وہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ صرف 7 ڈیز کرنا ہے، 1 ہفتے کا عمل ہے، 13,000 مرتبہ روز پڑھنا ہے، 13,000 جو ہے روزانہ ورد کرنا ہے، اور اس مریض کے دعا کرنی ہے، اور اس کی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں دوا دارو اس کے اوپر دم کر کے اس کو دیتے رہنا ہے۔ 7 ڈیز کے بعد معجزاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت مند کر دیتے، ایسی زبردست تاثیر ہے۔ اور یہ ایک تیسری تاثیر تو ایسی عجیب و غریب ہے کہ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ دیکھو چونکہ مشائخ نے وقت کے اولیاء نے اس کے تجربات کیے ہیں، لہٰذا اس کے جو ہے چلے کاٹ کے اس تاثیر کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ مردے کو زندہ کرنا، سبحان اللہ، یعنی مردے کو زندہ کرنا، اور لکھا ہے بزرگوں نے کتابوں میں کہ اس کے اندر کسی قسم کا وہ نہ لائے، شک و شبہ نہ لائے، یقینی اعتقاد یقینی آپ کا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر حقیقت بھی ہے، اللہ نے اپنے غیر کے ہاتھوں پہ مردے زندہ تو کیے ہیں، انبیاء کے ہاتھ پہ بھی زندہ ہوئے ہیں، اولیاء کی ایسی کرامات بھی موجود ہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس پہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنا آلہ بنا کے زندہ کر سکتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، معجزاتی طور پہ ظاہر پیغمبر اللہ کے غیر تو ہے نا، ان کے ہاتھ پہ اللہ نے مردے زندہ کیے ہیں۔ اولیاء کاملین کے ایسے واقعات آتے ہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اعتقاد اتنا یقین ہو اور تعلق مع اللہ کی قوت ہو، اس کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ 15,000 مرتبہ پڑھا جائے، اور پڑھ کے جو دعا کی جائے اور پھونک دیا جائے۔ فرمایا کہ بس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پہ کوئی شک و شبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کر دیں گے۔ یہ وہ تاثیر اس کے اندر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ناظرین اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اس سمجھ جائیں کہ اس نام کی طاقت کتنی ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ اب ہم مردے زندہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تاثیر اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کی تاثیر اور قوت بتا رہا ہوں کہ مریض کیسے صحیح نہیں ہوگا۔ جس نام میں اتنی طاقت ہو کہ مردے زندہ کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہو، تو آپ کا مریض کیسے ٹھیک نہیں ہوگا۔
یہ بتانا چاہتا ہوں. اس لیے جو یہ اس کے اندر تاثیر ہے کہ 15,000، لیکن شرط وہی ہے کہ میں نے بتایا کہ 1,96,000 کا نصاب آپ پورا کر لیں، پہلے آپ اس کے عامل ہو جائیں، اب وہ تاثیر آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ کسی شخص کے لیے قتل کا فیصلہ ہو گیا، یہ قیدی ہے اور اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا، بے گناہ یا باگناہ جو بھی مقصد ہے وہ یہ مقتول قتل کر دیا جائے گا. اس کے لیے اب عامل جو اس کا جو 1,96,000 کا عمل کر چکا ہے، وہ اس کے لیے، اس قیدی کے لیے جس کے لیے قتل اور پھانسی کا فیصلہ اور وہ قید میں ہے، چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، گویا کہ وہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ کہ حالات بن چکے ہیں اور قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، جلاد تیار ہو گیا، یہ حوال پیدا ہو گئے ہیں. اس وقت یہ کام دکھاتا ہے یہ نام. جو اس کا عامل ہے وہ 77 ٹائم اس کا ورد کرے، ورد کرے گے. اگر وہ سامنے ہے وہ قیدی تو اس کے اوپر اس کی طرف 3 دفعہ پھونک دے، اور اگر اس ڈائریکشن میں ہے، دور ہے ڈائریکشن میں ہے، تو اس ڈائریکشن کی طرف 3 دفعہ پھونکے. پھونکنے کے بعد پھر 7 قدم پیچھے پلٹے، الٹا 7 قدم پیچھے ہو کے پھر 77 ٹائم پڑھ کے پھر اس طرف پھونکے، پھر 7 قدم پیچھے آئے، پھر 77 پڑھ کے اس طرف پھونکے. اس طرح 7 ٹائم، یہ 7 کے سٹیپ 7 ٹائم پیچھے لے. تو گویا کہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پیچھے چلنے کی گنجائش ہو، اور یہ پھونکتا جائے. 7 پورے ہوں گے تو اس کے چھٹکارے کا اعلان ہو جائے گا. یعنی کوئی ایسے سرکمٹینسز پیدا ہوں گے کہ وہ پھانسی گھاٹ سے اس کو ہٹا لیا جائے گا کہ نہیں بھی اس کو پھانسی نہیں دی جا رہی مثلا. یہ تاثیر اسلام میں. ٹھیک. اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ کوئی بقا باللہ کا مقام چاہتا ہے. یہ کہتا فنا فی اللہ، ایک باقی باللہ، یہ ایک مقام ہے، کیونکہ فنائیت کے بعد بقا ملتی ہے. جیسے دانہ خاک میں مل جاتا ہے، یہ فنا ہو گیا. جب فنائیت کو قبول کرتا ہے اب اللہ اس کو بقا دیتے ہیں، مطلب اب وہ کومپل پھونٹتی ہے اور بھاری زمین کو پھاڑ کے نکل آتا ہے. تو فنائیت کے مقام کو انسان جو پاتا ہے تو اب اللہ اس کو پھر بقا باللہ کا مقام دیتے، اس کو پھر عروج و بلندی عطا کرتے، اپنا قرب خاص نصیب فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بقا باللہ کا مقام. وہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو 86 دن 86 ڈیز کا عمل ہے. روزانہ یہ ورد 6,000 دفعہ پڑھنا ہے. 6,000 مرتبہ اس کا ورد کرے. اور اول آخر کی ترتیب وہی ہے، سورہ فاتحہ اول آخر میں پڑھے گا، اور جب دعا کرے گا تو اس میں درود ابراہیمی شامل کر کے دعا کر لے. تو 86 دن کا یہ عمل کرے گا 6,000 دفعہ. آخری دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بقا باللہ کا مقام نصیب فرما دے گا. یہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا. یہ وہ چیز ہے، یعنی اندر باہر کی یہ کیفیات ایسی بدل دے گا اللہ کہ بس اس کو خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ خدا کی محبت مخر، تو یہ بقا باللہ یہ اس سے حاصل ہو جائے گا. یہ وہ اسلام میں تاثیرات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو آپ جانتے ہیں، کیسے چھری کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندہ سلامت جو ہے کھڑا کیا، اور کیسے اس کی جگہ پر ایک دنبا جنت کا لایا گیا. اور یہ آپ ساری تفصیلات سے واقف ہیں. اس لیے اس نام میں بھی اسی ایک ہی خاص تاثیر ہے کہ مریضوں اور مردوں کو جو ہے زندہ کرنے کا اثر رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Ba